بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے راولاکوٹ پنچ کی نو منتخب باڈی کا پہلا اجلاس 28 فروری 2024 کو شروع ہوا، جو 2 دن جاری رہا اور 2 دن جاری رہنے کے بعد آج 29 فروری 2024 کو اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر اور جونیئر وکلاء نے بھرپور شرکت کی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے اوپر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبران نے سیر حاصل گفتگو کی اور تجاویز دی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور ہوئی، جو قرارداد اس وقت جو عالمی دنیا میں انسانیت کے متعلقہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو فلسطین کا ہے کہ فلسطین کے جو بے کس ہیں اور بے سر و سامانی میں پڑے ہوئے انسان ہیں، ان کے اوپر اسرائیل کی طرف سے جو جاریت کی جا رہی ہے اس کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور UN اور عالمی برادری سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ اسرائیل میں ہونے والے جو مظالم ہیں اس کا نوٹس لے اور فی الفور وہاں جو جاری جنگ ہے اس کو بند کیا جاوے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اجلاس میں 20 سے زائد فیصلے کیے گئے، جو کہ تحریری شکل میں بھی ہم 2 دن کے اندر جو متعلقہ آفیسز ہیں اور جو پریس ہے اس تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے قانون کی حکمرانی کے لیے اور عوام الناس کو انصاف کی فراہمی کے لیے یہ امید ظاہر کی ہے کہ چیف جسٹس عدالت عظمیٰ آزاد جموں و کشمیر سال 2024 میں راولاکوٹ سرکٹ کو فعال رکھ کر ڈویژن پنچ کے دور افتادہ علاقوں کے غریب سائلین کی مشکلات کا سدباب کریں گے۔ ماضی میں چیف جسٹس عدالت عظمیٰ اور چیف جسٹس عدالت العالیہ کی خصوصی ہدایات کے اوپر راولاکوٹ سرکٹ میں کام ہوا اور ماتحت عدلیہ جو آزاد کشمیر کی اس میں سال 2024 کے آخر میں ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو پرانے مقدمات ہیں ان کو یکسو کیا گیا۔ تو یہ جو امر ہے اس کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ یہ اس کے اوپر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چیف جسٹس عدالت عظمیٰ اور چیف جسٹس عدالت العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور امید ظاہر کرتی ہے کہ اس تسلسل کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ چیف جسٹس عدالت العالیہ نے راولاکوٹ کی جو سخت ترین سردی ہے اس میں بھی سرکٹ کو اس سال فعال رکھا۔ اس کے اوپر میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جو باڈی ہے اس کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل ہاؤس کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ انہوں نے سال 2024 کا جون تک کا جو شیڈیول جاری کیا ہے اس کے اوپر اسی طرح سے عمل ہوگا جیسے شیڈیول جاری کیا گیا اور راولاکوٹ میں مقدمات کی سماعت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سروس ٹریبونل جو پچھلے 10-12 سال سے راولاکوٹ کے مقام پہ قائم ہے، 2023 میں سروس ٹریبونل جو راولاکوٹ ہے وہ تقریباً غیر فعال رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس میں کام نہیں ہو سکا اور راولاکوٹ سرکٹ میں جو ملازمین ہیں سروس ٹریبونل کے ان کو جا کے مظفر آباد رکھا گیا ہے۔ یہ جو عمل ہے ہم اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، چونکہ راولاکوٹ کا جو سرکٹ ہے سروس ٹریبونل کا اس کے ساتھ سدنوتی بارل کے مقام سے لے کے بیڈی فارورڈ کوٹا تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حقوق اور ان کی مقدمہ بازی جو ہے وہ راولاکوٹ سرکٹ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو ملازمین کے بنیادی حقوق سے متعلقہ ادارہ ہے اس کا اس طرح سے غیر فعال ہونا اس کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ چیئرمین سروس ٹریبونل سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سال 2024 میں سروس ٹریبونل سرکٹ راولاکوٹ کو فعال کرے۔ پھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولاکوٹ نے 2014 میں ایک طویل ترین ہڑتال کی تھی، جس ہڑتال کے نتیجے میں PWD چیمبرز جو ہیں اور بیم اراضی
وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کو اس وقت کی حکومت نے دیے تھے، جو ہمارے پاس ہیں تحریری معاہدہ بھی موجود ہے۔ اعظم آباد کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اس پہ لہت و لال سے کام لیتی رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی جو آؤٹ گوئنگ باڈی ہے، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ کے دورہ کے دوران وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جناب کمشنر صاحب پونچھ ڈویژن، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب پونچھ ڈویژن کی موجودگی میں وعدہ کیا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی باڈی سے کہ اندر 4 ایام جو ہے اس پہ ہم آپ کو جو ہے وہ یہ ہم آپ کے ہینڈ اوور کریں گے، لیکن تاحال اس کے اوپر کوئی اقدام گورنمنٹ کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے نہیں اٹھایا جا سکا، بلکہ کچھ مگیاں ایسی کی جا رہی ہیں کہ اس جگہ کے اوپر ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ کوئی اپنا شاید گیسٹ ہاؤس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس طرح سے حکومت وقت ہیں، اور جو ضلع انتظامیہ ہے ان تک ہم یہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو PWD چیمبرز ہیں وہ فی الفور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے حوالے کیے جائیں، وگرنہ ہم اس پہ راست اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوں گے۔ اجلاس میں گو کہ یہ باتیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے اس اجلاس کے ایجنڈا میں نہیں تھی، لیکن متعدد جو بار ممبران ہیں انہوں نے پورے آزاد کشمیر بالخصوص راولہ کوٹ میں جو چلنے والی عوامی تحریک کے حوالے سے بھی آراء دی ہیں۔ اس کے اوپر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اس وقت تک صرف اتنا موقف دے رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے شہریوں کی یہ جو بنیادی حقوق کی تحریک ہے، اس میں آٹا اور بجلی کے حوالے سے ہم ان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ باقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور جو اس تحریک کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی نظر میں کچھ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ضرور کیا گیا، جس کی وجہ سے کہ عام شہری پچھلے 10 ماہ سے مسلسل جو ہے وہ اذیت کا شکار ہے۔ ہم گورنمنٹ سے، اساس اداروں سے اور پاکستان کی بننے والی جو حکومت ہے ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اس ایشو کو سنجیدہ لیا جائے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لائحہ عمل دیا جائے۔ گورنمنٹ نے جس طرح سے اس ایشو کے اوپر وہ اپنے غیر سنجیدہ لوگوں کو شامل کر کے اس پہ کوئی ایسے ہی وہ کٹ پتلی ساتھ جو ایک انہوں نے پروسیس کیا، اس کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اس کو اس کو کنڈم کرتی ہے، اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ گورنمنٹ اس عوامی تحریک کو سنجیدہ لے اور اس کے اوپر اپنا کو دو ٹوک موقف لے، تاکہ یہ تحریک کسی منطقی انجام کی طرف جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس تحریک کے پس پردہ کوئی اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہو، جس سے کہ کل یہاں کی ریاست کو، یہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں یا یہاں کے عوام ہیں ان کو کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اس لیے اس پہ ہم تشویش، اس سارے جو پروسیس ہے اس کو ہم تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پہ تفصیلی موقف ہم کوئی 1 ہفتے کے بعد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے جو باڈی ہے وہ اس پہ تفصیلی موقف دے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔